بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت۔ اس کا پتہ یا تو اس کو ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، یا اسے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے کر واپس لے لی۔ ہر آدمی چاہتا ہے، استاد کی چاہت ہوتی ہے شاگرد کو کوئی تحفہ دو، ماں باپ بھی چاہتے ہیں شاگرد کو، اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ دیں۔ تو یاد رکھیں، اپنی اولاد کو سب سے زیادہ بہترین تحفہ، بہترین تعلیم اور تربیت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کر ڈالی تو سمجھو آپ نے وہ تحفہ دیا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تربیت کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، مگر میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ ہے عقائد کا ٹھیک ہونا، اعمال کا اہتمام، وضع قطع کا صحیح ہونا۔ آج کے دور میں آپ کو کیا دکھیا کہانیاں سناؤں۔ میری مسجد میں، مدرسے میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا میرا بیٹا آپ کے پاس پڑھتا تھا۔ میں نے کہا ہاں، بہت اچھی تلاوت، بہت اچھی آواز، مقابلوں میں پوزیشن لیتا تھا۔ تو میں نے اس کو لے جا کر اسکول میں داخل کیا، اور 2-3 سال تو صحیح پڑھتا رہا، حافظ تھا ماشاءاللہ۔ لیکن کیا ہوا کہ اچانک اس کی ٹوپی غائب ہو گئی، کرتا شلوار ختم، اس کی جگہ پینٹ آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پہلے قرآن بھلا دیا، پھر نمازیں بھی چھوڑ دیں، اور اب ماں باپ سے بدتمیزی پہ اتر آیا ہے، اور بہکی باتیں بھی کرتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مقابلہ اور سب سے بڑی کامیابی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اتنی تربیت کر لیں کہ جب یہ دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ان کے عقائد ٹھیک ہوں، مسلمان ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تو کیا فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک نہ کرنا۔ انبیاء پریشان ہیں، ما تعبدون من بعدی، اولاد سے کہا جا رہا ہے ہمارے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ آج عصری تعلیم کے نام پر جو بچے ہمارے مدرسوں سے نکل جاتے ہیں، انہیں دہریہ بنایا جا رہا ہے، انہیں الحاد کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ابھی حال میں ہی ہمارے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے نائب صدر مولانا سعید یوسف صاحب زیرہ میدو کراچی تشریف لائے ہوئے تھے، اور ایک نشست میں فرمایا کہ اسلام آباد میں ایک جوڑا پکڑا گیا، نوجوان لڑکا اور لڑکی۔ تو کیا کرتے ہوئے پکڑے گئے؟ کوئی بدکاری کا؟ نہ بدکاری کرتے ہوئے نہیں بھئی، کیا شراب نوشی کرتے ہوئے پکڑے گئے؟ کہ نہیں، یہ نوجوان لڑکا اور لڑکی شیطان کی عبادت کر رہے تھے۔ اور جب تحقیق کی تو نہ صرف یہ کہ یہ فیملی اس طرح کی ہے، پیچھے 25,000 آدمی اسلام آباد میں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور میرا خود جانا اس کے بعد ہوا، میں چند دن ہوئے وفاق کے امتحان سے پہلے واپس آیا ہوں، وہاں میں نے لوگوں سے اس بات کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا یہی بات ہے۔ بلکہ اس تنظیم کا دعویٰ ہے کہ ہماری شیطان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ہم مشورہ کرتے ہیں، اس کے مطابق آگے چلتے ہیں۔ دوستو، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ لوگ شیطان کی عبادت کریں گے، جس کی دشمنی ہر مذہب میں بہت واضح ہے۔ یہ کوئی ان سب کو کراس کر کے یہاں تک پہنچ گئے۔ سو اپنی اولاد کو عصری تعلیم دلواؤ، لیکن کم از کم کسی دینی ماحول میں رہ کر آپ عصری تعلیم دلوائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے عقائد محفوظ رہیں، ان کی وضع قطع محفوظ رہے۔ ابھی آپ دیکھیں، بیٹا کھڑے ہو جاؤ، جن بچوں نے ابھی ماشاءاللہ سنایا ہے، اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں صرف ان کا حلیہ ایک نظر آپ کو پھر دکھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ ایک نظر ان بچوں کو تو دیکھو
یہ مدرسے والوں نے آپ کو بنا کر دیے ہیں، سروں پر ٹوپی ہے، ان کا وضع قطع دیکھیے، کرتا شلوار دیکھیے، ماشاءاللہ ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ میری درخواست ہے اب والدین سے، خدا را اس حلیے کی حفاظت کرنا۔ اب ان کے سینوں میں جو قرآن مدرسے نے محفوظ کیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، اساتذہ کی محنت، والدین کی توجہ، معاونین کے تعاون اور نامعلوم کن کن حضرات کا اس میں حصہ ہے۔ اب اگر یہ سب چیزیں ضائع ہو گئیں تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ لہذا اب ان بچوں کو اسکول بھی پڑھائیں، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس ادارے میں جہاں حفظ ناظرہ معقول اس کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں اس دینی ماحول میں رکھ کر آپ کے بچے کو میٹرک بھی کرائی جا رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، الحمدللہ اب قرب و جوار میں ایسے بہت ادارے وجود میں آ چکے ہیں۔ میں کچھ دن پہلے جامعہ دارالعلوم کراچی میں حاضر ہوا، حضرت شیخ الاسلام صاحب زیرہ مجدہ جب اسکول کی تقریب میں تھے، میں تو سن کر حیران ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا یہ اسکول ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے زمانے کا ہے۔ کیا ان لوگوں کی بصیرت تھی، کیا دور بینی تھی، اس زمانے میں اسکول قائم کیا۔ یہ بقیہ تو بعد میں چیزیں وجود میں آئیں، مگر فرمایا محلے کے بچوں کے لیے یہ اسکول اس زمانے کا ہے۔ کراچی کے میں اب کئی مدارس کو جانتا ہوں جہاں دینی ماحول میں بچوں کو میٹرک کروائی جاتی ہے۔ میری آپ سے بھی درخواست ہے اپنے بچوں کو اسکول پڑھائیں، مگر دینی ماحول میں۔ میں ان بچوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ کو اپنی یہ وضع قطع اور حلیے کو تبدیل نہیں ہونے دینا۔ اور اس کے ساتھ میں بہت سارے عصری تعلیم کے اداروں والے ماسٹر حضرات تشریف فرما ہوں گے، وہ بھی ہمارے محسن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچوں کے استاد ہیں۔ میری ان سے درخواست ہوگی، ہم اس حلیے میں بچے آپ کو دیتے ہیں، خدا را اگر آپ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے تو جو پوزیشن ہے اس کو تو باقی رکھ دو یار۔ میں نے کل ہی ایک نشست میں ساتھیوں سے عرض کی ہے کہ مساجد اور مدارس کے ذمہ داروں کو چاہیے قرب و جوار کے اسکولوں کا دورہ کریں، وہاں جا کر پیشکش کریں کہ قریب میں ہمارا مدرسہ ہے، آپ کے اسکول میں میں ہفتے میں ایک دن 15 منٹ آپ کے بچوں میں دین کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ قبول کر لیں ٹھیک، ورنہ اس درخواست کو مقرر کیے جائے تاکہ اس طرح ہو جائے۔ اسکول کے ذمہ داروں کو چاہیے وہ خود جائیں مدارس والوں کے پاس کہ ہمارے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دلواؤ۔ سمرقند بخارا میں ایک دفعہ ہمارا جانا ہوا، وہاں کی خواتین ہماری تصویریں کھینچنے لگیں، تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا بیٹا ہم تو بڈھے لوگ ہیں، 70-75 سال ہماری عمر ہے، ہماری تصویریں کیوں کھینچ رہی ہو؟ تو عورتوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی انسان ہوتے ہیں، ہمارے بچوں نے داڑھی والے لوگ دیکھے ہی نہیں ہیں۔ دوستو دین سے بچوں کو قریب کیجئے، دین سے دور نہ کیجئے۔ ہم انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں مگر ہر حال میں نہیں، جس میں ہمارے بچے کا ایمان محفوظ ہوگا، اعمال محفوظ ہوں گے، عقائد محفوظ ہوں گے، اس شکل میں ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، آپ کا بچہ اگر اچھی انگریزی نہیں بول سکتا، اگر اچھا انسان بن گیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ جو کمزوری انگریزی ریاضی میں رہ گئی ہے وہ نکل جائے گی، لیکن اگر اس کے عقائد میں گڑبڑ ہو گئی، اعمال میں گڑبڑ ہو گئی تو اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ہر دل عزیز نوجوان صالح عالم دین مولانا رشید اعظمی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے استاد حضرت مولانا افتخار اعظمی صاحب رحمہ اللہ کی یاد تازہ ہوئی۔ حضرت کا اپنا ایک تربیت کا ذوق تھا جو آج ان بچوں میں ہمیں نظر آیا۔ حضرت کے پیچھے بھی ماشاءاللہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے اہم حضرات اور اساتذہ کی توجہات ہیں۔ انشاءاللہ یہ ادارہ مزید ترقی کرے گا اور آپ کا تعاون رہا تو آنے والے بہت سارے اچھے عزائم سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ میں جی تو چاہ رہا تھا کہ دعا تک یہاں بیٹھا رہوں، حضرت تشریف لائے تو ہمارے لیے سعادت تھی کہ میں ان کی گفتگو بھی سن لیتا۔ بہت دور ایک نشست میں جانا ہے تو میں نے اعظمی صاحب سے پہلے ہی
چھٹی لے رکھی ہے، آپ حضرات سے بھی معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔